अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भी मौजूद अगर मैं गुजाम अतर में नल्ला के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को शिकार करने वाला जियाला मैदान में आ गया है। और ना सिर्फ मैदान में आ गया है बल्कि उसने एक और जज को भी टारगेट में लेते हुए ये अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है कि भाएन पहला मौका ताड़ा है, पहला हक ताड़ा है, आप खुद अपनी मंजी थले डांग फेर के ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले जज साहब हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर लें, अदरवाइज मैं तो फिर है जे। और अगर मैं मैदान में आ गया तो फिर जनाब सूरत हाल को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो जज मार हूँ बंदा बंदे मार होता है, अपना ये जो जियाला है जनाब ये जज मार है। और अगर जज मार जियाला जो है वो मंजर आम पर आ गया और उसने इस मिशन के ऊपर काम शुरू कर दिया तो आप यकीन जाने कि जनाब फिर बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ना सिर्फ मुश्किल हो जाएगा बल्कि उस जियाले की तरफ से एक ऐसा इंकशाफ भी सामने आया है जो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला है। भला कौन सा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये भी है कि जनाब ये जो जज मार है ये किस तरीके से अब इस कार्रवाई को लेके आगे चलेगा। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब और कानून में तब्दीलियों के खिलाफ होने वाली समाअत में भी एक मौके के ऊपर इस तरह का इशारा मिला जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब दिल में छुपाई हुई जो मोहब्बत है वो इजहार के मौके ढूंढती है। तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब अपना मुदब्बराना खिताब तकरीबन 37 मिनट का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर दे रहे थे तो जज साहिबान ने कई मरतबा उनको टोका भी और कई मरतबा उनके चेज़े भी लगाए। लेकिन एक जज साहब ऐसे थे जो ना सिर्फ इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस को पहले इशारों कनायों में समझाते रहे और बाद में टोक कर बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इशारा कर दिया कि पाएं तुसी किधर ना लो, आपने इमरान खान को बचाना है या इमरान खान को अंदर करना है, आपने अपने मौक्कल के लिए रिलीफ लेना है या अपने मौक्कल को तल देना है। जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब को जनाब अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार गेंद ज़रा गलत पास चली गई है, इसको वापस सही तरीके से खेलना पड़ेगा। और यही वो मौका था जब जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान की तरफ देखा और इमरान खान को देख के इस ये जो जुमले हैं, जो तारीख़ी जुमले हैं, जो सोने के पानी से लिखे जाने के लायक हैं, ये उनकी तरफ से अदा किए गए। और उन्होंने कहा बदकिस्मती से, इमरान खान को मुखातब करते हुए, बदकिस्मती से आप जेल में हैं, लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ओए होए होए होए, कैसा आलीशान जुमला बोला जनाब हमारे अतर मिनल्ला साहब ने। और यकीन जाने कि वो ऐसे ही जुमले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जनाब ये दाल के अंदर कुछ काला काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ना सिर्फ ये बल्कि एक मौके पर जब इमरान खान खिताब फरमा रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो उन्होंने कर्नल साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा जनाब वन विंडो ऑपरेशन है और कर्नल साहब जो हैं मामलात को चला रहे हैं। तो जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इमरान खान को टोका। उन्होंने कहा जनाब कर्नल साहब नहीं होता, कर्नल होता है, कर्नल साहब नहीं होता। फिर इमरान खान ने उनसे मुतालबा किया कि जनाब ये जो भी आपके सामने फहरिस्त पेश की गई है कि मुझे जेल के अंदर कौन कौन सी सहूलियात हासिल है, तो आप इस तरह करें आप जेल का ख़ुद मुआयना करा लें। मतलब ये था कि जनाब वो जज साहब जो इतनी दूर बैठ के मेरे मोहब्बत के अंदर बावले हुए फिर रहे हैं, उनकी ये ड्यूटी लगाएं कि वो जनाब अडयाला जेल आएँ और अडयाला जेल आकर मेरे साथ मुलाकात करें और पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और इमरान खान ने इन अल्फाज का इजहार भी किया, मुझे जितनी अच्छी सहूलतें मिल रही हैं आप ऐसा करें कि मेरी सहूलियात को चेक करा लें, कोई बंदा भेजें जो आपको इस हवाले से रिपोर्ट पेश करे। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने इमरान खान को मुखातब किया और उनसे कहा कि आपके मुतालबे पर सहूलियात को चेक करने के लिए किसी जुडिशल ऑफिसर की तकर्री करेंगे। इमरान खान साहब ने फिर इस बात का इजहार किया कि जनाब आपको इस बात का भी जायज़ा लेना चाहिए कि जेल में मुझे कौन सी सहूलियात मिल रही हैं और नवाज शरीफ को कौन सी सहूलियात मिल रही थी। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जनाब इमरान खान साहब को टोका और उनसे उन्होंने कहा कि जनाब हम आपकी सहूलियात तो चेक करा सकते हैं, अब नवाज शरीफ की सहूलियात कैसे चेक कराएं? नवाज शरीफ को तो इस मकसद के लिए हमें दोबारा जेल में भेजना पड़ेगा और इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब जेल में नहीं है। आपके मुतालबे पर सहूलियात चेक कराने के लिए क्या नवाज शरीफ को दोबारा जेल भेज दें? जिस पर इमरान खान साहब के जो दिल का गुंचा था वो खिल उठा। इंपॉर्टेंट बात अगर आप गौर करें
مذاق اپنی جگہ پر. عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف ایک ایسا موقع دیا تھا جس پہ عمران خان صاحب کچھ پازیٹیو وائبز کا اظہار کر سکتے تھے. ان کے اوپر اس وقت جو پریشرز آئے ہوئے ہیں وہ ان پریشرز کو ہٹانے کے لیے کوئی ایک ایسا راستہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ضامن بناتے ہوئے ایک ایسی ونڈو آف اپرچونٹی کھول سکتے تھے جس کے ذریعے عمران خان کی مشکلات کا بھی خاتمہ ہوتا اور عمران خان صاحب سیاست کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کر پاتے. اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نہیں 2 مرتبہ بھرپور کوشش سے عمران خان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ ہماری طرف مت دیکھیں, آپ اپنے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا اپنا جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے آپ اس کی طرف توجہ کریں. آپ پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں, آپ کو پارلیمنٹ کے اوپر ہی اعتماد کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں اپنے کولیگز کے ذریعے آپ کو اپنے مسائل کا اور سیاسی مسائل کا حل کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں پتہ آپ کو کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ میں اگر دل سے بات کروں تو ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے عمران خان کو ٹوکا اور کہا کہ آپ کی باتیں مجھے خوف زدہ کر رہی ہیں, کچھ بھی ہو گیا تو ہمیں شکوہ آپ سے ہوگا, ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. حالات اتنے ہی خراب ہیں, اتنے ہی خطرناک ہیں تو ساتھی سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں. جب آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ آگ پاک ہے یا ناپاک, پہلے آگ کو بجھائیں. یعنی انہوں نے عمران خان صاحب کو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی عمران خان کو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 مرتبہ اس بات کا مشورہ دیا کہ جناب آپ کو پولیٹیکل قوتوں سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے, آپ کو غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ عمران خان ہی کیا کہ وہ اس طرح کے کسی مشورے کو تسلیم کر لیں. اگرچہ عمران ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب اس آفر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ضامن بناتے اور یہ کہتے کہ جناب میں آپ کو ضامن بناتا ہوں, آئیے ان سے کہیں کہ اسی کورٹ کے اندر آ کر کورٹ روم نمبر 1 میں میرے ساتھ ڈائیلاگ کریں اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں ان کو اس بات پر قائل کروں گا کہ جناب مینڈیٹ میرا تھا, میرا مینڈیٹ مجھے دیا جائے یا دوبارہ الیکشنز کرائے جائیں. اس ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے الیکشن ضروری ہیں. عمران خان صاحب کو اگر یہ اپرچونٹی وہ اویل کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا, لیکن یہ ایک مس فائر تھا. عمران خان صاحب نے اس اپرچونٹی کو ضائع کیا جو ان کو بہت ہی زیادہ پرابلم دے گی آنے والے دنوں میں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کی یہ جو چیزیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں اس کو ایڈریس کرنا درست سمت میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے عدلیہ کے اندر جن کالی بھیڑوں کا ذکر کیا تھا ان کا تدارک بھی ہونا, ان کا کلا کما بھی ہونا یا ادارے کے اندر سیاسی اثرات ادارے کو سیاسی اثرات سے پاک کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان اثرات کو پاک کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے چاہیے. اس وقت تقریباً 100 سے زائد اپلیکیشنز ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر موجود ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ چیف جسٹس سمیت مختلف جج صاحبان کے خلاف, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہوں, پشاور ہائی کورٹ کے ہوں, سندھ ہائی کورٹ کے ہوں یا کوئٹہ ہائی کورٹ کے ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں, وہ تو اپلیکیشنز سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر موجود ہیں. لیکن ان اپلیکیشنز کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا, جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ادارہ اپنے کولیگز کے ذریعے دباؤ کا شکار ہو چکا ہے. اور یہ جو 6 جج صاحبان نے خط تحریر کیا تھا, انفیکٹ اس خط نے ایک ایسی سچویشن کو ڈیولپ کر دیا ہے جس سے باہر نکلنا شاید اس وقت ادارے کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جالے جو ہیں وہ یا جج مار جو ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں. اب جج مار سے مراد میری یہ ہے, یہ بھی مذاکن بات ہے, جناب میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب. میاں داؤد ایڈوکیٹ اپنا چھوٹا بھائی ہے, لیکن وہ جس کام کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا وہ بالکل لسوڑے کی لیس ہے, وہ جان نہیں چھوڑتا. پھر اب اگر وہ عطر من اللہ صاحب کے اوپر اس بات کا الزام لگا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں جو 13 صفحات پر مشتمل کرش لیٹر عطر من اللہ صاحب نے جاری کیا تھا
اس کے اوپر ان کے خلاف کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جناب میں انتظار کروں گا کہ یہ جو ہے ادارے کے اندر سے ہی اس پر جو ہے وہ کارروائی کا آغاز ہو، اور اگر یہ کارروائی نہیں ہوگی تو پھر یہ وزن بھی میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وزن اب وہ اٹھا کر رہے گا. اس نے اگر اس خیال کا اظہار کر دیا ہے کہ میں نے عطر من اللہ صاحب کے پیچھے جانا ہے، تو پھر وہ بہت ہی زیادہ پیچھے جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور انکشاف جناب منیب فاروق صاحب بڑے معروف اینکر ہیں، ان کی طرف سے بھی سامنے آیا ہے، اور میں اس انکشاف سے بہت ہی زیادہ حیران ہوں. انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں جو سوشل میڈیا پر ویڈیو آئی تھی عطر من اللہ صاحب کی کہ انہوں نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا ہے، اگرچہ یہ ویڈیو پرانی تھی اور اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب پرانی ویڈیو تھی، لیکن منیب فاروق صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ویڈیو اگرچہ پرانی تھی لیکن عطر من اللہ صاحب نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا ہے، اور انہوں نے عمران خان کے لیے یہ جو جیل میں سہولیات تھیں ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے حکام نے سماعت کے دوران عمران خان صاحب سے ملاقاتیوں کی فہرست جو صرف مئی کے مہینے میں ہوئی تھی اس کی تفصیلات بھی فاضل عدالت کے روبرو رکھی ہیں. اور عمران خان کے سیل، ان کے وہ جو پورے کا پورا انہوں نے 7 سیلز پر مشتمل، 7 بیرکس پر مشتمل ایک پورا بلاک عمران خان صاحب کو ایلوکیٹ کیا ہے، اس کی تمام تر جو تصاویر ہیں وہ بھی وہاں پر داخل کرائی ہیں. اور یہ اس وجہ سے کرائی ہیں تاکہ عمران خان صاحب کے لیے جو ابہام ہے وہ دور ہو سکے کہ جناب وہ ڈیتھ سیل میں موجود ہیں. قطعی طور پر وہ ڈیتھ سیل میں موجود نہیں ہیں. اور عطر من اللہ صاحب نے آج عدالت کے اندر جب یہ ایشو عمران خان صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ جناب کسی لا آفیسر کو تعینات کریں کہ وہ یہاں پر آئے، عطر من اللہ صاحب اگر منیب فاروق صاحب کی بات درست ہے تو پھر عطر من اللہ صاحب کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ میں حالیہ دنوں میں دیکھ کے آیا ہوں جو اڈیالہ جیل کے اہلکار ہیں، جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں، جیل حکام ہیں، ان کی طرف سے جو رپورٹ پیش ہوئی ہے وہ رپورٹ بالکل درست ہے. ان کا خاموش رہنا، اگر منیب فاروق صاحب کی خبر درست ہے تو عطر من اللہ صاحب کا اس موقع پر خاموش رہنا ان کو اس ساری کارروائی میں کوڈ آف کانڈکٹ کا ملزم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ایک بہت خطرناک چیز ہے. کیونکہ یہ جو 13 صفحات پر مشتمل محبت نامہ ہے یہ اور یہ کارروائی دونوں اگر مل جائیں تو جناب عطر من اللہ صاحب کی جو ججی کا سفر ہے اس کے اوپر اختتام کی مہر لگ سکتی ہے اگر یہ چیزیں درست ثابت ہوئیں تو. اب باقی جج مار اگر میدان میں آ گیا تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا، وہ اتنی جلدی ٹلنے والا ہے نہیں، اور نہ ہی یہ ٹلنے والی سچویشن ہے جس کو کسی طور پر نظر انداز کیا جا سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں داؤد اب نیا کون سا چند چڑھائے گا اور یہ چند کس طریقے سے چڑھائے گا اور کب تک چڑھائے گا. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.